بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا کا جواب دے گا جب تک کہ وہ جلد باز نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد باز سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کو آرام سے پڑھنے کی بجائے جلدی جلدی پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جلد باز وہ ہے جو اللہ سے دعا کرے اور اسے جواب نظر نہ آئے اور وہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کا جواب نہیں دے گا اور پھر دعا مانگنا بند کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس کی دعا کا جواب دے گا اگر وہ دعا سے بد دل نہ ہو، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ لہٰذا اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا، ہمت ہار جانا اور یہ سوچ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا جواب نہیں دے گا ایک اہم وجہ ہے جو اس شخص کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں تو مانگتے رہیں، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، بس یہ سوچ لیں کہ وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے عطا کرے گا، وہی مجھے سب کچھ دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں کہ جس کے کرنے سے فوراً اللہ پاک کا جواب آئے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ والو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اور وظیفے کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے کلمات سکھا دیں جن کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اور پھر اللہ پاک سے اپنی ضرورت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہارا کام کر دیا۔ دوستو، یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اتنا مجرب اور فائدہ مند عمل ہے کہ جس نے سچی نیت کے ساتھ کیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اپنی کسی بھی ضرورت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، تو 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اور پھر اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کریں۔ انشاءاللہ تعالی فوراً اللہ پاک کا جواب ملے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ بس آپ لوگوں کا یقین ہونا چاہیے اور کامل ایمان ہونا چاہیے، پھر دیکھیں آپ کا ہر کام کیسے ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب اور نایاب وظیفہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی دعائیں خلوص دل سے مانگنے، حلال کھانے پینے، پہننے اور اس کی رحمت سے ہمیشہ
پر امید رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور سب کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے اور دیکھنے والوں کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور عطا فرمائے، اور ان سب کو وسیع رزق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔